بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت عالم اسلام کے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بیت المقدس اور غزہ میں ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے، بچیاں، مرد، عورتیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب ہمارے پاس واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کر لیں کہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم توبہ استغفار کرو، میں رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ مجھے بخاری شریف کی ایک روایت یاد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا، اور 99 قتل کے بعد اس کو توبہ کا احساس ہوا اور لوگوں سے پوچھتا پھرا، یہاں تک کہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ میں نے 99 آدمیوں کا خون کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس قاتل نے غصے میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو پھر احساس ہوا اور لوگوں سے دریافت کرنے لگا۔ پھر اس کو کسی خدا پرست عالم نے مشورہ دیا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی، مگر فلاں گاؤں میں چلا جا۔ چنانچہ یہ قاتل توبہ کی نیت سے اس بستی کی طرف چل نکلا۔ ابھی آدھے راستے پر پہنچا ہوگا کہ اس کو موت نے آ دبوچا۔ ابھی نزا کی قریبی حالت میں تھا کہ گر پڑا۔ اس شخص کے معاملے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ جان ہم نکالیں گے کیونکہ اس نے توبہ کی غرض سے ہجرت کی ہے، اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ ابھی توبہ نہیں کی اس لیے ہم جان نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے آ کر اس طرح فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں کی مسافت ناپ لی جائے، جو قریب ہو اسے مستحق سمجھا جائے۔ چنانچہ اس قاتل نے موت کی بے ہوشی میں سینے کا زور لگا کر ایک بالش اس بستی کی زمین اور طے کر لی جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حضرت حق کو، اللہ کو اس کی یہ محنت پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دے دیا کہ قریب ہو جا، سمٹ جا، اور جس بستی سے چلا تھا اس کو حکم دیا کہ دور ہو جا۔ پھر رحمت اور عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ دونوں بستیوں کے درمیان کی زمین کی پیمائش کر لو۔ زمین کو ناپا گیا تو توبہ والی بستی جدھر یہ جا رہا تھا وہ ایک بالش قریب نکلی، اور گناہ کی بستی جو ہے وہ ایک بالش زیادہ نکلی۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس بندے کی جان کو قبض کیا۔ یہ میں بخاری اور مسلم کی روایت سنا رہا ہوں۔ یا اللہ ہمیں فہم دین اور عقل سلیم عطا فرما، آمین۔